السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ گیسو رکھنا سنت ہے۔ چمن طیبہ میں سنبل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناز پہ دارے گیسو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سنت کے شہدائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے سر مبارک کے بال شریف پورے رکھے، کبھی نصف کان مبارک تک تو کبھی کان مبارک کی لو تک، اور بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو شریف بڑھ جاتے تو مبارک شانوں کو جھوم جھوم کر چومنے لگتے، گوشت تک سنتے تھے فریاد بیتادوش کے بنی خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو۔ آدھے کان تک گیسو رکھنا بھی سنت ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے والے آقا شب اسری کے دولہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آدھے کانوں تک تھے۔ دیکھو قرآن میں شب قدر ہے تا مطلع الفجر، یعنی نزدیک ہے عارضی کے تمہارے گیسو۔ میٹھے اسلامی بھائی اور بہنوں، چونکہ بال بڑھنے والی چیز ہے، جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا دیکھا وہی روایت کر دیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصف کان تک دیکھا تو فرما دیا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک آدھے کانوں تک تھے۔ جس نے اس سے زیادہ بڑے دیکھا تو اس نے اسی مقدار کو روایت کیا۔ پورے کانوں تک گیسو رکھنا بھی سنت ہے۔ حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار سلطان مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک درمیانہ تھا، دونوں مبارک شانوں کے درمیان فاصلہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گیسو مبارک مقدس کانوں کو چومتے تھے۔ کعبہ جا کو پہنایا ہے غلاف مشکی، اڑ کے آتے ہیں جو ابر پہ تمہارے گیسو۔ شانوں تک گیسو بڑھانا بھی سنت ہے۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں اور میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر جو بال مبارک ہوتے وہ کان مبارک کی لو سے ذرا نیچے ہوتے اور مبارک شانوں کو چومتے۔ سلسلہ پاک شفاعت کا جھکے پڑتے ہیں، سجدہ شکر کے کرتے ہیں اشارے گیسو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک قدرے گھنگریالے تھے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا، نبی پاک لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا، نہ بالکل پیچیدہ اور نہ ہی بالکل اکڑے ہوئے، یعنی کچھ گھنگریالے تھے اور کانوں کی لو سے بوجھ سے لیتے تھے۔ شانہ پنجہ قدرت تیرے بالوں کے لیے کیسے ہاتھوں نے شاہ تیرے سنوارے گیسو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھی میٹھی چار زلفیں۔ سیدتنا ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ہمارے یہاں بھی قدم رنجہ فرمائے۔ اس وقت مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پر چار زلفیں تھیں۔ مزدہ ہو قبلہ سے گنگور گھٹائے امڑی، ابروؤں پہ وہ جھکے جھوم کے بارے گیسو۔ مسلمان اور انگلش بال۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مندرجہ بالا احادیث مبارکہ سے ہمیں بخوبی معلوم ہو گیا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے سر اقدس پر پورے ہی بال رکھے۔ آج کل کے ماڈرن مسلمانوں کی طرح چھوٹے چھوٹے بال یعنی انگلش کٹ بال کبھی بھی نہ رکھے۔ ہاں، اتنے ضرور ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عمرہ ادا کیا اور جب حج ادا کرنے کی سعادت حاصل کیا، اس وقت احرام سے باہر ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرایا، یعنی سر مبارک کے تمام بال اتروائے۔ مانگ سر کے بیچ میں نکالنا سنت ہے۔ اے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھرنے والو، انگلش بال رکھنے کی بجائے مدنی بال رکھو، یعنی پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے سروں کو گیسوں سے سجاؤ، ورنہ یہ بھی یاد رکھو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک کے بیچ میں مانگ نکالا کرتے تھے۔
جیسا کہ باہر شریعت میں لکھا ہے بعض لوگ داہنے یا بائیں جانب مانگ نکالتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ اگر سر پر بال ہو تو بیچ میں مانگ نکالی جائے، اور بعض لوگ مانگ نہیں نکالتے بلکہ بالوں کو سیدھا رکھتے، یہ بھی سنت منسوخہ اور یہود و نصارہ کا طریقہ ہے، جیسا کہ احادیث میں مذکور ہے۔ اے ہمارے پیارے اللہ عز و جل، ہم سب مسلمانوں کو انگلش بال رکھوانے کی انگریزی سوچ سے نجات دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی زلفیں رکھنے والی مدنی سوچ عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سیاہ کاروں پہ یا رب تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھینی خوشبو سے مہک جائے کلیا واللہ، کیسے پھولوں میں بسائے ہے تمہارے گیسو، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔